اس اہل حدیث کا عقیدہ سن، جو سو جائے اللہ کی قسم ہم اسے رب ماننے کے لیے تیار، جو سو جائے ہم اسے حاجت روا ماننے کے لیے تیار، جو سو جائے آرام کرے اسے ہم مختار کل ماننے کے لیے تیار۔ بس یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں، یہی فرق ہے عجمی اسلام اور عربی اسلام میں۔ تیرا مشکل کشا سو جاتا ہے اور میرا مشکل کشا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیرا سو جائے اور ہمارا، میں بتلاتا ہوں تجھے تیرے رب کا تعارف، ہمارا مشکل کشا سوتا نہیں سلاتا، ہمارا مشکل کشا وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، ہمارا حاجت روا پیتا نہیں پلاتا ہے، تو اس کو مشکل کشا مانگتا ہے۔ اور جو تیرا دروازہ، اس کا گن مین دروازہ کھولنے نہیں دیتا اور وہ آرام فرما رہا ہے، آ میں تجھے اپنے مشکل کشا کا تعارف کروا، دن میں آ، رات کی تاریکی میں آ، اکیلا تنہائی میں آ، جماعت کے ساتھ آ، جب بھی تو آئے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ لا تأخذہ سنۃ، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ادھر کسی کو مشکل پڑی ہو اور ادھر رب کو اونگ آ جائے، ہم اس کو رب ماننے کے لیے تیار۔ یہی فرق ہے تجھ میں اور ہم میں۔ یہ پیغمبر ہے، اجازت کے بغیر گھر سے نکلا، رات کا اندھیرا، ہائے ہائے ہائے، رات کا اندھیرا۔ تیرے ولی اللہ تم جمعرات کو گھر آتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، آتے ہیں، روحیں گھروں میں آتی ہیں، ہائے ہائے، وہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو تیرے گھر میں آتی۔ دو ہی روح ہیں، ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جہیم۔ نیک روح دنیا میں آتی، اسے جنت میں مزے مل رہے، مزے مل رہے، اور جو گندی خبیث روح ہے اسے رب آنے دیتا، پتہ نہیں جمعرات کو کون آتا ہے، کون آتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا دلیل ہے کہ نیک روح نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے، میں تو قرآن کا طالب علم۔ ایک حبیب نجار، ایک بندہ دوڑتا ہوا بستی کے کنارے سے آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، دوڑتا سورۃ یاسین۔ جو بابا فوت نہ ہو پھر یہ امت محمدیہ کی اکثریت اپنے بابے کے کنارے پر بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھ کر اسے بلٹی کراتی ہے اوپر کہ جلدی پڑھو یہ جائے، وہی سورۃ یاسین ہے۔ نیک روح کا ذکر، لوگوں نے پکڑ لیا، قتل کر دیا، چڑھ گئے اس کے پیٹ کے اوپر، فوت ہو گیا، آسمان پر پہنچا، آئے ہائے، اس نے ایک مسلک بیان کیا ہے قرآن میں، انی آمنت بربکم، اور سنو فاسمعون، سنو، میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا، بس یہی پیغام ہے۔ تیرا ایمان کالی ہنڈیا پر، تیرا ایمان ٹوٹی ہوئی جوتی پر، گاڑی کے آگے، تیرا ایمان کالے کپڑے پر، تیرا ایمان دل کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئے گھسے ہوئے لوہے کے کڑے پر،
کیوں اتارا جاتا ہے؟ عقل دیکھو اس کی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نعلین مبارک، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، نعل، وہ یہ کیوں اتار رہے ہیں سرکار؟ حسین کا گھوڑا ہے، کہتے ہیں یہ اب گھس گیا چل چل کر، گھوڑے کو سلپ لگتا ہے، گر جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی. وہ گھوڑا خود اس لوہے سے ڈرتا ہے. مالک کہتا ہے اتار، نہیں تو گر جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور جب یہ اتار کر دیتا ہے تو مرید کہتا ہے اس کو گاڑی کے آگے لٹکا، یہ لوہا تیری گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دے گا. تیرا ایمان اے گھسے ہوئے لوہے کے کڑے پر، تیرا ایمان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کپڑوں کے جھنڈوں پر. اور ایک مسلمان کا ایمان انی آمنت بربکم فاسمعون. اور سنو، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، میرے دل میں کسی 11ویں 12ویں 17ویں کا ڈر خوف، میں تو ایک اللہ سے ڈرنے والا ہوں. رب نے جب یہ دیکھا تو فرمایا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. اب اس کی جنت میں پہنچ کر نیک روح تھی نا، جنت میں چلی گئی ہے، اب وہ دنیا میں آنا چاہتی ہے آپ کے پاس جمعرات کو ملاقات کے لیے. قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی، میری قوم کو خبر ہو جائے. آ کے خبر دے دینا نیچے. ساری روحیں بھاگتی پھرتی ہیں، وہ روحیں جا رہی تھی تھیلی کھینچ کر، سارے زندہ ہو گئے تھے. وہ بیڑیاں 11 سال کے بعد اوپر آ گئی تھی. کس نے دیکھا؟ کون وہاں پر کھڑا تھا؟ پیدل خبر، پیدل خبریں. ہائے ہائے، قال یا لیت قومی یعلمون، کہا میری قوم کو خبر ہو، بما غفر لی ربی، ہائے ہائے ہائے، میرے رب نے مجھے وہابی ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے. یہ ترجمہ میرا ہے، آپ کہیں گے وہابی کا لفظ کہاں سے آیا؟ ایمان وہابی کا اللہ پر ہوتا ہے، مسلمان کا ایمان رب پر ہوتا ہے. وہ مسلمان ہی کیا جو جوتیوں سے ڈرتا ہو، کالی بلی سے ڈرتا ہو. جو آگے سے کالی بلی گزر گئی، آج سفر نہیں کرنا، بلی میاؤں کر کے چلی گئی. مولوی بھی ڈرتا ہے، نا 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 نا، کوا منڈیر پر آ گیا. اور لوگوں، جب تمہارا ایمان کبوں کی کہاں پر ہے، کہاں سے ڈرتا ہے. یہ تھا وہ نیک روح. رب نے کیا کیا؟ اس نیک روح کو دنیا میں بھیجا؟ نہیں بھیجا، نہیں بھیجا. اس کی جو خواہش تھی وہ قرآن بنا کر محمد کے سینہ اطہر پر نادل فرما دیا کہ جاؤ قوم کو بتا دو، قوم کو بتاؤ میرے ساتھ میرے رب نے کیا سلوک کیا.